پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے یہاں میں ایک بات واضح کرتا جاؤں۔ پچھلے دنوں مجھے خاتون کا میسج موصول ہوا کہ سر آپ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اس میں مرد حضرات کا ذکر زیادہ کرتے ہیں اور خواتین کو بالکل ڈسکس نہیں کرتے کہ عورتیں صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ میں اپنی بہن اور اس بیٹی کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام میں باقاعدہ خواتین پر ڈسکس کی جائے۔ اور بیٹا ایک بات یاد رکھنا، مرد ہر کام میں جوش و خروش سے حصہ لیتا ہے اور بڑھ چڑھ کر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی 5 سٹار یا 7 سٹار ہوٹل ہیں، اس میں کھانا پکانا جو شیف کا کردار ادا کرتے ہیں وہ مرد ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن بیٹا مرد جو مرضی کر لے، لیکن صرف ایک کام نہیں کر سکتا، وہ بچہ نہیں پیدا کر سکتا۔ یہ کارخانہ قدرت آپ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ مالک نے یہ دولت آپ ہی کو بخشی ہے۔ مجھے میکسم گورکی کا وہ فکرہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ مجھے ابو کا خدا پسند نہیں، امی کا خدا پسند ہے۔ ابو کا خدا جلاتا ہے، مارتا ہے، ڈراتا ہے۔ امی کا خدا صرف محبت کرتا ہے اور محبت کرتا ہے۔ دنیا میں بیٹا مرد جتنا مرضی اوپر چلا جائے، جو عورت کا مقام ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا۔ تو انشاءاللہ تعالی میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے اس پروگرام میں بالکل فیمیل پہ زیادہ ڈسکس کر سکوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالوجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ برج عمل ایریز، نام کے پہلے حروف علم مدہ لام عین، انگلش میں اے ایل۔ ایریز والوں کو یہ ہفتہ شروع ہوتے ہی صحت میں معمولی سا پرابلم دیکھنے کو ملے گا۔ ٹھنڈے پانی سے ذرا پرہیز کیجیے گا، انتریوں میں کوئی سوزش وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ان کی مالی پوزیشن کی بات کریں تو اسی دوران یعنی ہفتے کے شروع میں ہی لین دین کے معاملے میں کچھ چیزیں ڈیلے ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ نے کسی سے کوئی رقم لینی ہے یا اس نے آپ سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے، وہ سب تمام چیزیں پینڈنگ پڑیں گی، صرف 2 دن کے لیے، زیادہ نہیں۔ 2 دن کے بعد اگلے 2.5 دن جو ہوں گے وہ بالکل آپ کے لیے بڑے اچھے اور سازگار ثابت ہوں گے۔ ان دنوں میں 100% امکان ہے اگلے 2.5 دنوں میں وہ جو پینڈنگ کام تھے وہ بالکل مکمل ہوں گے اور کہیں سے رقم بھی ملے گی۔ وہ کوئی رقم کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہوگی، بڑی رقم ہوگی۔ لیکن ایریس والوں کو 30 اپریل اور 1 مئی کو ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا۔ یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے، یہ 2 طریقے۔ ان طریقوں میں کوئی بھی بات جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے وہ کسی سے شیئر کرنے کی بالکل کوشش نہ کیجیے گا۔ ان طریقوں میں گھر کا ماحول بھی خراب ہو سکتا ہے اور والدہ کے ساتھ بھی کچھ بدگمانیاں پیدا ہو سکتی ہیں آپ کے ستیلے بہن بھائیوں کی وجہ سے۔ لیکن آپ کو بڑی احتیاط برتنا ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ گھریلو معاملات میں اپنی انرجی ضائع کریں۔ بالکل نہیں۔ آپ کے لیے یہ بڑا ایک سنہری وقت ہے کہ آپ اپنے جتنے بھی بزنس کے معاملات ہیں یا دوسرے کوئی معاملات ہیں، آنے والے وقت کے لیے جو آپ نے کوئی فیوچر پلان کیا ہوا ہے، اس میں آپ کو بھرپور محنت کرنا ہوگی، جس کا رزلٹ بالکل آپ کے لیے موجودہ وقت میں بھی اچھا ہوگا اور آنے والے وقت میں اس سے زیادہ پھل اس کا ملے گا۔ اس ہفتے کی 27 اور 28 تاریخ آپ کے لیے انویسٹمنٹ کے لحاظ سے، نئے بزنس اور نئی شراکت کے لحاظ سے بڑی سود مند ہے۔ آپ جو بھی پروجیکٹ پہ سائن کرنے جائیں گے یا کوئی نئی ڈیل کرنے جائیں گے، یہ نئے پروجیکٹ اور جو نئی ڈیلیں ہوں گی یہ آپ کو بالکل آگے لے کر چلیں گی، مالی لحاظ سے بھی، بزنس کی دنیا میں آپ کو سٹیٹس کو بھی جو ان سے بلند و بالا کریں گی۔ یہ 2 طریقے، اس کو بالکل ضائع مت کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور کوشش کیجیے گا اس میں اگر آپ کوئی جیک پاٹ یا کوئی شیئر مارکیٹ یا کسی قسم کی لاٹری کا بھی کوئی رسک لیتے ہیں تو اس میں بالکل آپ کو کامیابی ملے گی۔ 27 تاریخ
جو بالکل 27 اور 28 یہ پورنماشی یعنی مون فل مون، اوپر سے جوپیٹر کی 9ویں نظر اور مریخ پر جونسی مشتری کی 9ویں نظر پڑے گی. آپ کے جتنے بھی معاملات بزنس کے حوالے سے، پراپرٹی کے حوالے سے، اور خاص طور پر جن کے کوئی رشتوں کی بات نہیں چل رہی، اگر وہ ان دنوں میں 2 دنوں میں کوئی ایفرٹ کریں تو باقاعدہ ان کے جو ان سے رشتے بھی چل سکتے ہیں اور پراپرٹی کے معاملات بھی بہتر ہو سکتے ہیں. ایک تو سورج ایگزالٹڈ کا ہے، بالکل آپ کے گھر میں ہے. ان دنوں میں اگر آپ کوئی جائیداد یا کوئی مکان خریدنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے لکی ثابت ہوگا. اور اولاد کے بارے میں اگر کوئی فیوچر پلان کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بالکل ساتھ ہے. اور آنے والے وقت میں آپ یہ بالکل کہیں گے کہ میں نے یہ فیصلہ بالکل اچھا کیا ہے. تو لہٰذا ایریز والوں کو صرف 30 اور 1 مئی ان 2 تاریخوں میں ذرا احتیاط برتنی ہوگی. اور جو لوگ سرکاری ملازم یا ملازمہ ہیں 27 اور 28 تاریخ، ان تاریخوں میں باقاعدہ اپنی پروموشن کے حوالے سے کوئی ایفرٹس کرتے ہیں تو ان کو بہترین رزلٹ ملے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جن کے جوڈیشری میں کام رکے ہوئے ہیں ان تاریخوں میں باقاعدہ ان کے جوڈیشری کے کام بھی ہونے بالکل ہو گئے ان کے کام. والد کی طرف سے بھی کوئی خوشخبری مل سکتی ہے. والدہ کی ذرا صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا 30 اور 1 اپریل کو. ٹھیک ہے، بیرون ملک کا سفر کرنے والے بالکل سفر کر سکتے ہیں، لیکن 27 اور 28 کو کوئی اندرون یا بیرون ملک کا بزنس کے حوالے سے کوئی سفر پڑ بھی سکتا ہے ان کو. اور اس سفر میں باقاعدہ جس مقصد کے لیے جائیں گے کامیابی ہوگی. بیوی پر کوئی خرچہ ہو سکتا ہے لیکن وہ پازیٹیو لحاظ سے، نیگیٹو سے نہیں، بالکل پازیٹیو لحاظ سے بیوی پر خرچہ ہو سکتا ہے. ایریز والی خواتین جو بے اولاد ہیں ان کے لیے 27 اور 28 تاریخ جو سی ہے بہت اچھا سائن ہے. بالکل فل مون، جوپیٹر کی 5ویں نظر وظیفہ ازواجی میں اگر اتریں گی تو بالکل ان کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے اولاد کے معاملات میں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھی خبر سننے کو ملے گی اولاد کے حوالے سے. جو بے اولاد ہیں ان کے لیے یہ بڑا اچھا سائن بننے جا رہا ہے. اور جو بیمار ہیں وہ ضرور ان طریقوں میں جو ان سے اپنی تھوڑی سی ول پاور پیدا کریں اور جو بھی دوائی کھائیں اللہ کا نام لے کر کھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا. ایریز والوں کو چاہیے کہ اس ہفتے کی 1 مئی کو باقاعدہ چاول، مصری، دودھ یا چینی کسی فقیر کو دے اللہ کے نام کی. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا. اور ان کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر، یہ جس نمبر پہ بھی یہ استعمال کریں گے لکی نمبر کے طور پہ، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس میں باقاعدہ اس میں ان کو کامیابی ملے گی. ہاں، یہ بھی ایک آپ آزما کے دیکھیے گا. ضروری نہیں ہے کہ 7، 8 ہی آپ کے لیے یہ لکی نمبر ہے. آپ جو بھی لکی نمبر اس ہفتے آزما کے دیکھیں گے وہ آپ کو پورا اس کا فائدہ ملے گا. برج ثور ٹورس، نام کے پہلے حروف بے، ای، واو، انگلش میں بی، ای اور ڈبلیو. صحت تو ٹھیک رہے گی لیکن ماموں کے خاندان سے رشتہ داروں کا آنا جانا رہے گا. 2 دن مہمانوں کی آمد زیادہ رہے گی. افطار پارٹی پر مل بیٹھنے کا موقع بھی ملے گا. لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، اپنے حقیقی بہن بھائیوں کو نظر انداز کرنے کی مت کوشش کیجیے گا ورنہ گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے. اور بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ دوریاں اور بدگمانیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں. والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا. والدہ کی صحت پر کچھ اخراجات بھی آئیں گے، وہ یقیناً آپ کو کرنے پڑیں گے. آپ اگر کوئی اپنی پرانی پراپرٹی فروخت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کو بالکل دیر مت کیجیے گا، جتنی جلدی ہو اس کو سیل کیجیے گا. باقاعدہ اس میں آپ کو منافع ہوگا اور وہ منافع 100 گنا زیادہ ہو سکتا ہے. لاس نہیں ہوگا اس پراپرٹی میں بہرحال آپ کو. لیکن والد صاحب کے کچھ تفاضات کو دیکھ لیجئے گا. 27 اور 28 تاریخ کو غیر ضروری سفر سے آپ نے بالکل اجتناب کرنا ہے. سفر سے بھی اجتناب کرنا ہے اور غیر ضروری گفتگو سے بھی پرہیز کیجیے گا، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. کچھ نہ کچھ نیگیٹو سورسز جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ان 2 تاریخوں میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اولاد کے معاملے میں بالکل لاپرواہی نہیں برتنا ہوگی.
آنکھیں کھول کر چلنا ہوگا. ان پر سختی کی نہیں, صرف ان کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. سختی مت کیجیے گا. ٹورس والے میل یا فیمیل وہ لوگ جن کے محبت کے معاملات جو عشقیہ کا داستان کی شکل اختیار کر چکے ہوئے ہیں, ان کو چاہیے کہ اب یہ بات چھپانے کے کوئی پریکٹیکل راستہ اختیار کرے جو ان کے لیے کافی بہتر ہوگا. اور ٹورس والی فیمیل, ان کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوگا, خاص طور پر شادی شدہ خواتین. سسرال میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ سے قصدن کوئی غلطی ہو اور اس بات کا ایشو بنا کر آپ کی ازدواجی زندگی کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچایا جائے, لیکن آپ ایسا ہرگز مت کیجیے گا. اپنی بردباری اور تحمل سے کام لیجیے گا, اور یہ صبر ہی آپ کے کام آنا ہے. 30 اپریل اور 1 مئی کو ان 2 تاریخوں میں جو خواتین حاملہ ہیں ٹورس والی, ان کو دوران عمل کوئی بھی بھاری یا وزنی چیز بالکل نہیں اٹھانی چاہیے, اور نہ ہی ایسی غذا کا استعمال کرے جن سے ان کی صحت میں کوئی بگاڑ پیدا ہو, اور نہ ہی ڈاکٹر کی ہدایات کے بغیر کوئی میڈیسن استعمال کرے کسی کے کہنے پر, ورنہ ان کو تو نقصان ہو سکتا ہے لیکن بچے کو بھی ہو سکتا ہے. تو لہذا جتنا پرہیز کریں ان 2 تاریخوں میں ان کے لیے اتنا ہی بہتر ہے. بزنس مین حضرات, چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے, ان کو باقاعدہ اس ہفتے کے آخر میں کوئی بزنس ڈیل نہیں کرنی چاہیے, نہ کوئی نئی شراکت کی طرف جانا چاہیے. اگر کوئی شراکت کا کہے بھی تو ان 2 تاریخوں میں باقاعدہ ڈیلے کرنا ضروری ہے. اور سرکاری ملازم حضرات, ان کو اس ہفتے اپنی جاب پر, اپنی ٹائمنگ پر, خاص طور پر اپنی ٹائمنگ پر خاص دھیان دینا ہوگا, اور کسی الٹ پٹانگ بات میں بالکل پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ ذرا سی لاپرواہی اور غفلت کا باعث کسی پریشانی کا سامنا بالکل کرنا پڑ سکتا ہے. ٹورس والوں کو چاہیے کہ وہ 29 اور 30 تاریخ کو کسی کو پرفیوم یا بچوں میں چاکلیٹ بانٹے, اور خاص طور پر کسی غریب عورت کی بالکل مدد کریں جو ان کے لیے بہتر ہے. ان کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 3 اور 6 ہے. برج جوزا جیمنائی, نام کے پہلے حروف کاف, کتاب والی اور کاف کینچی والی, انگلش میں کے. اس ہفتے اگر صحت کے حوالے سے بات کی جائے تو صحت کبھی خراب کبھی ٹھیک, کچھ اس طرح کی ملی جلی کیفیت رہے گی, اور گھریلو اخراجات بھی پڑیں گے, لیکن روزگار میں بہتری آئے گی. اس ہفتے کے درمیان میں کہیں سے کوئی رقم ملنے کے پورے امکان ہیں, اور خاص طور پر شادی شدہ فیمیل, ان کو کوئی خوشخبری مل سکتی ہے, چاہے وہ ڈاکٹری رپورٹ کے حوالے سے ہو, اولاد کے معاملے میں بالکل آپ کو کوئی خوشخبری ملنے جا رہی ہے. جو ٹین ایجز والے ہیں ان کے لیے باقاعدہ یہ دن بڑے یادگار بننے جا رہے ہیں, چاہے وہ میل ہے چاہے فیمیل ہے, کوئی نیا ریلیشن شپ پیدا ہونے جا رہا ہے, اور یہ کافی دیر تک چلے گا. اگر آپ نے کافی دیر سے کسی کو پرپوز کیا ہوا ہے, کسی میل نے فیمیل کو یا فیمیل نے میل کو, تو اس کا کوئی آپ کو پازیٹیو جواب نہیں آ رہا تھا, اب وقت آ چکا ہے پازیٹیو جواب آنے کا. اور جو بچے بالکل ڈاکٹری لائن میں یا انجینئرنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بڑا سازگار رہے گا, بلکہ 27 اور 28 تاریخیں ان کے لیے بڑی اہم ہے. بزنس میں باقاعدہ بہتری آئے گی, خاص طور پر جو لوگ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ 27 اور 28 تاریخ بڑی اہم ہے. کوئی نئی ڈیل, کوئی نئے بزنس, کوئی نئے معاہدے ہونے جا رہے ہیں. ہاں, اسی دوران جو معاہدے ہوں گے وہ بالکل دیر پا ان کا رزلٹ رہے گا, اور مالی لحاظ سے بڑا فائدہ رہے گا. اگر کوئی اپنا نیا بزنس یا نئی شراکت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ڈیٹ بہت اہمیت کی حامل ہے. بالکل بغیر کسی غفلت کے, بغیر کسی لاپرواہی کے بالکل کرے. اگر کوئی بیرون ملک کوئی بزنس کا ارادہ رکھتے ہیں یا شراکت کا ارادہ رکھتے ہیں تو ضرور کرے, بجائے اس کے کہ ان کے دل میں کوئی خدشات پیدا ہو, ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے. کچھ نہیں ہوگا, انشاءاللہ تعالی بہتر ہی ہوگا. لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا
کہ اپنا پیپر ورک پورا کر کے چلیے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہ رکھیے گا، باقی سب اچھا ہے۔ جیمنی والوں کو چاہیے 27 اور 28 تاریخ کے دوران کوئی لاٹری یا کوئی شیئر مارکیٹ یا جیک بانڈ وغیرہ کا کوئی رسک لینا چاہتے ہیں تو وہ اپنی بیوی کے، اپنے لائف پارٹنر کے نام سے لیں، بالکل فائدہ ہوگا۔ اور اگر کوئی نئی شراکت بھی کرنا چاہتے ہیں تو لائف پارٹنر کے نام سے شراکت کرے یا نئے بزنس کا آغاز کرے، انشاءاللہ تعالیٰ بالکل بہتری ہوگی۔ والدہ کے ساتھ اس ہفتے کے شروع میں کچھ بدگمانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن پھر بھی والدہ ہے، آپ بالکل بدگمان ہونے کی کوشش مت کیجیے گا، لیکن وہ آپ کے ستیلے بہن بھائیوں کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کو تحمل اور بردباری کا بالکل مظاہرہ کرنا ہوگا۔ جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں ان کو اس ہفتے بالکل فائدہ رہے گا، لیکن ہفتے کے آخر میں 2 دن محنت اور مشقت زیادہ کرنا پڑے گی، لیکن اسی دوران صحت بھی خراب ہو سکتی ہے اور اس کا بینیفٹ بھی کچھ کم ملے گا۔ سرکاری ملازم افراد یا جن کا کوئی جوڈیشری میں کوئی کام اٹکا ہوا ہے ان کے لیے بھی 27 اور 28 تاریخ بڑی اہم ہے، بالکل ایفرٹس کریں۔ اور سرکاری ملازم اگر اپنی پروموشن کے حوالے سے کوئی ایفرٹ کرتے ہیں تو بالکل پازیٹیو رزلٹ آئے گا، اور جن کے کوئی سرکاری کام رکے ہوئے ہیں وہ بالکل ہونے جا رہے ہیں۔ جیمنی والوں کو چاہیے کہ وہ بدھ والے دن یا جمعرات کے دن 7 پھل لیں، مثلا 1 کیلا، 1 امرود لے لے، سیب لے لے، خربوزہ لے لے یا کھجوریں تھوڑی سی لے لیں، اس طرح 7 پھل مکمل کر کر وہ کسی فقیر کو دے، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 2 اور 5 ہے۔ برج سرطان یعنی کینسر، انگلش میں ایچ۔ برج سرطان والوں کی اگر ہیلتھ کی بات کریں تو خاص طور پر فیمیل، ان کو کچن میں کام کرتے وقت بڑی احتیاط برتنا ہوگی، خاص طور پر گرم دودھ، گرم چائے یا کوئی گرم پانی ابالتے وقت بڑی احتیاط کرنا ہوگی، ذرا سی لاپرواہی سے ان کے پاؤں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور گیس کا کنیکشن بند کرتے وقت یعنی چولہے کو بند کرتے وقت یا کھولتے وقت بالکل دھیان رکھنا ہوگا، ذرا سی غفلت کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ مالی پوزیشن کی اگر بات کریں تو اس ہفتے کے شروع میں محنت تو بہت کرنا پڑے گی، پیسے بھی ملیں گے لیکن گزارے لائق ہوں گے۔ جن سے آپ نے رقم لینی ہے اگر انہوں نے آپ سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے تو وہ بالکل ڈیلے ہوگا، وہ وعدہ بالکل پورا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کسی کے دینے تو وہ تقاضا زور پکڑے گا، یہ بات کا خاص خیال رکھیے گا، ہاں، لیکن لڑائی جھگڑا مت کیجیے گا۔ گھر میں کوئی خوشی جیسا ماحول بنتے بنتے رہ جائے گا۔ دوستوں کے حوالے سے کچھ اہم چیزیں سامنے آئیں گی جو بلیک اینڈ وائٹ ہوگی، اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے دوستی کے معاملات کس طرح لے کے چل رہے ہیں۔ بچیوں کے رشتے کے بارے میں بالکل جلد بازی سے کام نہ لیجیے گا، ہاں، اگر اپنوں میں بھی کوئی رشتہ کرنا ہے تو تھوڑا سوچ سمجھ لیجیے گا، بالکل ایموشنل بلیک میل ہونے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اگر آپ فیملی سے باہر بھی جانا چاہتے ہیں تو جانچ پڑتال اور دیکھ بھال کے بغیر مت کیجیے گا۔ بزنس میٹر کے معاملات یہ اب آپ کے ہاتھ میں ہیں، دیکھیے ڈیلے مت کیجیے۔ یہ جتنے بھی معاملات ہیں آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ نے کرنا ہے، کسی نے نہیں کرنا۔ آپ جتنا پریکٹیکل ہوتے جائیں گے آپ کے لیے یہ بڑا سنہری وقت ہے۔ 10ویں گھر میں آپ کے بالکل راج یوگ بنا ہوا ہے، اس سے بالکل فائدہ اٹھائیں۔ آج کا کام کل پہ مت چھوڑیں بلکہ کل کا کام بھی آج کرنے کی کوشش کریں۔ آج صرف آج، اپنی زندگی میں یہ ضرور آپ اپنا لیں کہ آج صرف آج ہی ہے، کہ آج بھی کل سے ہی نکلتا ہے، اس بات کا خیال رکھیے گا۔ جس کا آج نہیں اچھا اس کا کل کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، آج بھی کل سے ہی نکلے گا۔ ہاں، تو برائے مہربانی فضول کاموں میں اپنی انرجی مت ضائع کیجیے، اپنے بزنس کی طرف، اپنے فیوچر کی طرف، بلکہ جو آپ نے فیوچر پلان کیا ہوا ہے اس پر پوری توجہ دیں اور اس کو بالکل پریکٹیکل طور پر اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ انشاءاللہ آنے والے دن آپ کے لیے بڑے اچھے ہوں گے اگر آپ آج کریں گے تو۔ یہ وقت ضائع مت کیجیے گا۔ بزرگوں کی دعائیں ضرور لیں، خاص طور پر والد کی، جتنی بھی خدمت ہو کریں، ان کی دعا رنگ لائے گی آپ کی زندگی میں۔ والد کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ والد کو اگر ہارٹ کا پرابلم ہے تو بالکل کوتاہی نہیں کرنی۔ اور وہ خواتین جو بوتیک اور بیوٹیشین کا کام کرتی ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بڑا سازگار رہے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں، ہاں، یہ ہفتہ ویسے ہی ان کے لیے بڑا سازگار ہے۔ برج سرطان والوں کو چاہیے کہ وہ اس ہفتے کی پورن ماشی کو بالکل ضائع نہ کرے، یعنی 14ویں کی رات کو
ان کو باقاعدہ اس دن جب یہ پورنماشی ہو یعنی 14ویں کی رات ہو، چاول، مشری، چینی یہ کسی فقیر کو دے، اور اس رات کو باقاعدہ سفید پانی میں بوتل رکھ کر چاند کے نیچے رکھیں، اور جیسے ہی صبح ہونے سے پہلے، بلکہ صبح کا انتظار نہ کریں، سحری کے وقت ہی اٹھا لیں، اور جو بیمار لوگ ہیں ان کو دوائی جو ڈاکٹروں نے باقاعدہ تجویز کی ہوئی ہے وہ دوائی اس کے ساتھ دے، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 2 اور 5 ہے۔ برج اسد یعنی لیو، نام کے پہلے حروف میم ٹے، انگلش میں ایم ٹی۔ اس ہفتے صحت تو اچھی رہے گی لیو والوں کی، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن جن کا پچھلے کئی دنوں سے بخار کی وجہ سے کوئی ٹیسٹ خراب ہوا ہے ان کا ٹیسٹ اچھا ہونے جا رہا ہے۔ لیو والوں کی اگر مالی پوزیشن کی بات کریں تو اس ویک کے آغاز میں ہی روپے پیسے کی بالکل جل تھل رہے گی، شروع ہو جائے گی، اور جن سے انہوں نے کوئی پیسے لینے ہیں، کوئی جو پینڈنگ پڑے ہوئے تھے معاملات، وہ اب ان کو آہستہ آہستہ وہ رقم ملنا شروع ہو جائے گی، وہ چاہے بزنس کے حوالے سے ہو یا کسی دوست کو دی ہو، یہ تمام چیزیں جو ان سے اب آپ کے حق میں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ خاندان میں کوئی خوشی جیسا ماحول بنے گا جس سے خاندان کے تمام لوگوں کو بالکل اکٹھا ہونے کا موقع ملے گا، اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے کسی بچی یا بچے کی کوئی رشتے کی بات چلے، ہاں، اور وہ بالکل طے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں آپ کے بزرگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا۔ بہن بھائیوں سے باقاعدہ رغبت بڑھے گی، اور آپ یقیناً کوئی مالی فائدہ بھی ان کا کریں گے، چاہے وہ رمضان میں کے مہینے میں کوئی ان کی مدد کریں، لیکن مدد ضرور کریں گے۔ 27 اور 28 کو لیو والوں کو باقاعدہ کوئی بیرون ملک کا سفر پڑ سکتا ہے، چاہے وہ بزنس کے حوالے سے کیوں نہ ہو، لیکن وہ سفر کامیاب ہوگا۔ آپ جس مقاصد کے لیے جائیں گے وہ بالکل مقصد پورا ہوگا آپ کا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ ہی کوئی دوران سفر کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ کچھ صحت کے بگڑنے کے کوئی خدشات ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، وہ سفر آپ کا بالکل کامیاب ہوگا۔ لیو والوں کو صرف ایک چیز کی احتیاط کرنا ہوگی، 30 اپریل کو اگر کوئی رہائش یا کوئی دفاتر تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی چینجنگ لانا چاہتے ہیں تو پلیز ذرا رک جائیے گا، ہاں ایسا بالکل نہ کیجیے گا، صرف ایک دن کے لیے ڈیلے کیجیے گا جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اولاد کی طرف سے بالکل خوشخبری مل سکتی ہے، بچوں کے بارے میں کچھ ایسے ڈیسیجن آپ کو لینے ہوں گے، اور بلکہ آپ لینے بھی جا رہے ہیں جو ان کے فیوچر کے لیے اچھا ہوگا۔ اور جو بچے یا بچیاں جو جج صاحبان کے امتحانات کی تیاری کر رہی ہیں ان کے لیے یہ بڑا سائن اچھا ہے، بالکل خاص طور پر یہ 26 اور 27 تاریخ جتنی بھی آپ ان پر زور دے سکتی ہیں، اپنی محنت پر زور دے سکتی، توجہ دے سکتی ہیں، آپ کو بالکل دینا ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی آگے چل کے بالکل آپ کو کامیابی ہوگی۔ وہ طالب علم جو پی سی ایس اور سی ایس ایس کا امتحان کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اس ہفتے یہ بڑے اچھے سائن بننے جا رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے، بالکل ہاں، ان کے لیے بھی جو بالکل کامیابی نزدیک ہے، کوئی زیادہ دور نہیں۔ اور لیو والوں کے جو سرکاری سطح پر کام رکے ہوئے تھے یا پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، وہ صرف اشارہ، زیادہ محنت نہیں، ایک قدم صرف آپ کو آگے نکلنا ہوگا، انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کے کامیاب ہونے جا رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے۔ ہاں، لیو والی وہ فیمیل جو جاب کی وجہ سے پریشان ہے، باقاعدہ ان کو خوشخبری آنے والی ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا۔ لیو والوں کو چاہیے کہ باقاعدہ 30 اپریل کو چاول پکا کے اس میں دودھ ڈال کر اور سبز الائچی ڈال کر وہ افطاری کے ٹائم مدرسے میں یا کسی مسجد میں بھیجیں، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 4 اور 1 ہے۔ برج سنبلا ورگو، نام کے پہلے حروف پے، انگلش میں پی۔ ورگو والوں کی صحت بالکل ٹھیک رہے گی، کوئی میجر پرابلم نہیں، البتہ اوور ایٹنگ کی طرف نہ ہی جائیں تو اچھا ہوگا۔ اس ہفتے کے شروع میں بالکل آپ کو مالی خوشخبری ملنے جا رہی ہے، کسی دوست یا قریبی رشتہ دار سے کوئی آس امید پورا ہونے کے امکان ہے، مالی بہتری بھی آئے گی۔ 28 تاریخ کو اچانک کہیں سے رقم ملے گی۔ 1 مئی کو بہن بھائیوں سے کچھ اختلافات جو ابھر کر سامنے آئیں گے، اور 1 مئی کو انت تک محنت کرنا پڑے گی، لیکن سوائے تھکاوٹ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اس میں صحت بھی تھوڑی سی خراب ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں۔ ہاں،
والد کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا، کچھ صحت کے معاملات ان کے بگڑتے نظر آ رہے ہیں، ہاسپٹلائز کا بھی خرچہ بڑھ سکتا ہے۔ دوستوں کے معاملے میں کوئی انسپیکٹڈ کوئی خبر مل سکتی ہے آپ کو، جس سے آپ کو کوئی جذباتی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے اولاد کی طرف سے بھی کوئی اچھا سائن نہیں ہے، آپ کو خاص توجہ دینا ہوگی اولاد کے معاملے میں۔ ورگو والی وہ خواتین جو پریگننٹ ہیں، ان کو اپنی خاص صحت کا خیال رکھنا ہوگا، اور جن کو الٹرا ساؤنڈ میں باقاعدہ ڈاکٹروں نے فیمیل کی خوشخبری سنائی ہوئی ہے، خاص طور پر ان فیمیل کو بالکل احتیاط کرنا ہوگی، غیر ضروری گفتگو اور غذا کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اگر ان کے بزنس کی بات کریں ورگو والوں کی، تو ملی جلی کیفیت رہے گی، کبھی مندہ کبھی تیزی، کوئی ہفتہ ان کا اسی طرح گزرے گا۔ ورگو والے وہ لوگ جو سرکاری ملازمت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ بڑا پرسرار رہے گا دفتری لحاظ سے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہوں گی، لیکن فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ذہن میں کوئی خدشات بھرے کہ ایسا ہو جائے گا، بالکل نہیں ہے۔ ہاں، ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، اوقات ٹائم کا بالکل خیال رکھنا ہوگا آپ کو۔ ہاں، یہ نہ ہو کہ ذرا سی بھی غفلت یا لاپرواہی سے کوئی ایلیگیشن آپ پر لگ سکتا ہے، لیکن ایسے بہرحال فکر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ ہاں، بیرون سفر کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ہفتے سفر نہ ہی کرے تو بہتر ہے، ورنہ بلکہ تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ بالکل پیش آئے گی۔ اگر کرنے کا ارادہ بھی رکھیں گے تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ سفر ہو۔ ہاں، اور ورگو والوں کے لیے اس ہفتے بالکل شیئر مارکیٹ، جیک پاٹ، سٹا اور باقاعدہ ایزی منی کی طرف ان کو نہیں جانا چاہیے، ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ ہاں، ورگو والوں کو چاہیے کہ بدھ اور جمعے کے دن برتن لے لیں چھوٹا سا، چاہے وہ سٹیل کا ہو چاہے لوہے کا ہو، اس میں شہد ڈال کر کسی فقیر کو دیں اور 7 پیسے دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 5 اور 2 ہے۔ برج میزان لبرا، نام کے پہلے حروف رے تے توئے، انگلش میں RT۔ لبرا والوں کو اس ہفتے کے شروع میں نیند تو ڈسٹرب رہے گی، سٹمک میں بھی پرابلم ہو سکتا ہے، والد کی صحت کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، اور خرچہ بھی بڑھ سکتا ہے صحت کے حوالے سے۔ ہفتے کے پہلے 2 دن آپ کو کوئی مالی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے ہی ہفتے کے مڈ میں یعنی ہفتے کے درمیان میں مالی بہتری آنا شروع ہو جائے گی، اور روزگار میں ترقی کے حوالے کے پورے مواقع ملیں گے آپ کو۔ اور سب سے خوشائن بات یہ ہے کہ والد کی طرف سے کوئی خوشخبری ملنے جا رہی ہے، وراثت یا جائیداد کے حوالے سے بالکل آپ کو کوئی حصہ ملنے جا رہا ہے، وہ نقدی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک خاص خیال رکھیے گا، اس پیسے کو ضائع مت کیجیے گا، بالکل کسی کے کہنے پہ سیونگ پہ مت کیجیے گا۔ ہاں، اگر خود کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں، شراکت میں بالکل مت جائیے گا، شراکت میں پرابلم پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ ہوٹل کا کام کرنا، کھانے پینے کا کوئی کام کو ہوٹل وغیرہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، میڈیکل کے جو ریلیٹڈ کام ہے وہ کر لیں، اس سے آپ کو بالکل فائدہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ تو اگر آپ کوئی جائیداد یا کوئی پراپرٹی وغیرہ لے کر رکھ لیتے ہیں تو وہ سب سے بہتر ہے، ہاں، وہ آنے والے وقتوں میں آپ کو بالکل فائدہ دے گی۔ امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار میں اگر آپ اپنے پیسے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن کسی سے شراکت کے طور پہ نہیں کرنے، پھر نہ کہیے گا کہ یہ کیا ہو گیا۔ 27 اور 28 تاریخ کو اگر آپ کی کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے تو وہ سمجھے کامیاب ہے، وہ ڈیل آگے چل کے آپ کو بڑا فائدہ دے گی، بالکل فائدہ دے گی آپ کو۔ لبرا والوں کو جو سرکاری ملازم ہیں ان کو 28 اور 29 تاریخ بڑی احتیاط سے گزارنا ہوگی، دفتر میں کوئی ایلیگیشن بھی لگ سکتا ہے، اور باقاعدہ آنے والے وقت میں نوکری پہ بڑا برا اثر بھی پڑ سکتا ہے اس ایلیگیشن کی وجہ سے، لہٰذا احتیاط برتنا ہوگی لبرا والوں کو۔ لبرا والے جو باہر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا سفر کرنا چاہتے ہیں ان کو 28 اور 29 بالکل پرہیز کرنا ہوگا، اور جو ہیلتھ کے کاروبار سے ریلیٹڈ ہے ان کے لیے 26 اور 27 تاریخ بڑی اہم ہے، بالکل ان کو مالی فائدہ ہوگا، اور کوئی نئے پروجیکٹ بھی سامنے آئیں گے جن پر ان کو غور کرنے کا موقع ملے گا۔ لبرا والوں کو چاہیے کہ بدھ کے دن ایک روٹی پکائیں گھی والی، چاہے وہ دیسی گھی کی پکا لیں، اس میں گڑ نہیں شکر وہ ڈال کر
اور 60 روپے وہ کسی فقیر کو دے. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی کرتا. آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 7 اور 6 ہے. برج اقرب یعنی اسکارپیو، نام کے پہلے حروف زے، سے، یہ، نون، انگلش میں زیڈ، سی، وائی اور این. اس ہفتے کے شروع میں کوئی سفر پڑ سکتا ہے اسکارپیو والوں کو، اور کوئی مالی آس امید بھی پوری ہو سکتی ہے. صحت تو ان کی اچھی رہے گی. اس ہفتے کے درمیان میں کوئی خرچہ پڑ سکتا ہے، یہ بات طے ہے، اور وہ بھی ان ایکسپیکٹڈ. والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھیے گا اسکارپیو والے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے. گھر میں گھریلو ذمہ داریوں کے حوالے سے آپ تنقید کا نشانہ بن سکتے ہیں، لیکن تھوڑا صبر و تحمل سے کام لیجیے گا. چھوٹے بہن بھائی جو آپ کے حوالے سے بالکل بدگمانیوں کا شکار ہیں، وہ آپ کے حق میں کچھ بہتر نہیں، لیکن آپ کوشش کیجئے، اور ضروری آپ پر آپ بھرے ہیں کہ اگر آپ کے چھوٹے بہن بھائی بدگمانیوں کا شکار ہے تو ان کو بٹھا کے محبت کے ساتھ اس بدگمانیوں کو دور کرنے کی کوشش کیجیے گا. ہاں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے. اسکارپیو والے اگر کوئی زمین یا جائیداد یا کوئی پلاٹ یا کوئی دکان خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو بالکل دیر نہ کریں، فوراً پیسے انویسٹ کرنے کی کوشش کیجیے، اس میں بالکل آپ کو فائدہ ہوگا، اور آگے چل کے بھی وہ آپ کے لیے وہ پراپرٹی، وہ زمین بالکل فائدہ مند رہے گی. بزنس کے حوالے سے بات کریں تو کبھی مندہ کبھی تیزی، یہ ملی جلی کیفیت اسکارپیو والوں کو بھی اس ہفتے دیکھنا پڑے گی. لیکن بزنس میں آپ کی توجہ ضروری ہے، غیر ضروری باتوں کی طرف بالکل دھیان نہ دیں، اور نہ روز کوئی نیا آئیڈیا، اور نہ زیادہ ادھر ادھر کی باتوں پر دھیان دے کہ یہ کر لوں یا وہ کر لوں. آپ کو پریکٹیکل ہونا ہوگا. بالکل جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں جو آپ کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی طرف بالکل دھیان نہ دیں، یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے. اور نہ ہی کوئی نئے بزنس کی طرف ابھی آپ نے جانا ہوگا، جو کر رہے ہیں وہ کریں. ہاں، یہ خواب دیکھنا، بلا وجہ کے خواب دیکھنا بالکل بند کریں، کہ آپ کی توجہ آپ کے بزنس کو بالکل 4 چاند لگا سکتی ہے. لائف پارٹنر کے ساتھ ذرا ماحول تھوڑا سا خوشگوار رہے گا. ہاں، بلا وجہ کی نوک جھوک بالکل مت کیجیے گا، جو گھر کا ماحول بالکل خراب کر سکتی ہے. جو لوگ ڈیلی ویجز پر یا پرائیویٹ جاب کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہفتے محنت تو بہت کرنا پڑے گی، لیکن رزلٹ ان کے لیے بالکل اچھا ہے، مالی فائدہ ہوگا. اور اسکارپیو والے وہ حضرات جو جوڈیشری سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا وکیل، رجسٹرار اور یہ کلرک وغیرہ، اس ہفتے ان کی کلائنٹیج باقاعدہ بڑھے گی اور ان کو فائدہ بھی ہوگا. اسکارپیو والی فیمیل وہ جن کو تھوڑا بہت کڈنی کا پرابلم ہے، وہ بالکل ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں کہ ڈاکٹر ان کو کیا تجاویز، ان کے لیے کیا ہدایات جاری کرتے ہیں. کسی دیسی نسخہ یا نیم حکیم خطرہ جان پہ مشورے پر بالکل آپ نے عمل نہیں کرنا. ڈاکٹر کے ساتھ فوراً کنسلٹ کریں، اور نہ ہی کوئی لاپرواہی کا آپ نے ثبوت دینا ہے، ورنہ یہ پرابلم زیادہ بڑھ سکتا ہے، جو آپ کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے. اسکارپیو والوں کو چاہیے کہ جمعرات کو ایک کلیجی بھبرا لیں، اس کو شہد لگائیں تھوڑا سا، وہ پرندوں کو ڈال دیں. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی کرتا. آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 7 اور 1 ہے. برج قوس سیجیٹیریس، نام کے پہلے حروف فے، انگلش میں ایف. کچھ چیزیں جو ان بیلنس تھیں وہ بیلنس ہونے جا رہی ہیں. صحت بالکل ٹھیک رہے گی. محنت سے بالکل جی مت چرائیے گا، جتنی محنت کریں گے اتنا آپ رزلٹ پائیں گے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. آپ نے نصیب کی طرف زیادہ نہیں دیکھنا، صرف اپنے بھاگیہ اپنی جگہ پہ ہے، نصیب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس سے جو کوئی اتم چیز ہے، اس سے کوئی اوپر ہے تو وہ محنت ہے. آپ کے زیادہ تر معاملات اب آپ کے حق میں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. سیجیٹیریس والوں کو اس ہفتے باقاعدہ فل مون سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ فل مون بالکل ان کے 11ویں گھر میں جو ان سے فل مون ہونے جا رہا ہے، یعنی 11ویں گھر میں ہوگا. بالکل اولاد کی طرف سے فائدہ ہو سکتا ہے، کوئی آس امید آپ کی پوری ہو سکتی ہے. اور دوسری اہم بات کو بچے یا بچیوں کے رشتے میں جو رکاوٹ تھی یا رشتے ہو کر ٹوٹ جاتے تھے، وہ اب تمام جو ان سی قباہتیں ہیں وہ اب ختم ہونے جا رہی ہیں. یہ آپ کے لیے ایک بڑا اچھا سائن ہے. بالکل آپ کے جو فل مون ہے جسے پورنماشی کہتے ہیں، اس سے آپ کو بالکل فائدہ اٹھانا چاہیے. اس ہفتے کے آخر میں
नींद तो थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, कुछ डरावने ख्वाबों का सिलसिला शुरू हो सकता है, लेकिन घबराइएगा मत आप। बल्कि जब ये मेरी वीडियो सुने तो फ़ौरन उसी दिन से ये अमल शुरू कर दीजिएगा। 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और 11 मरतबा सूरह इखलास, अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद पढ़कर रात को सोते वक्त बिल्कुल अपने सीने पर फूंक मार के सोइएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। ये वैसे भी अच्छा है। सैजिटेरियस वालों की अगर अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई नाराज़गी चल रही है या फीमेल की अपने खामद के साथ कोई नाराज़गी चल रही है, तो उनको चाहिए कि बाकायदा इस मामले को मिल बैठ कर हल करें। नहीं तो दोनों तरफ के मामू के ख़ानदान से कोई ऐसा कोई फ़र्द या कोई औरत पड़ेगी जिससे आपका कोई बैठ कर बाकायदा पैचअप होगा। तो लिहाजा इस नाराज़गी को मज़ीद आगे लेके मत चलिए, इसको बिल्कुल ख़त्म कीजिए। जो मेल के लिए भी बेहतर है, फीमेल के लिए भी बेहतर है। औलाद की तरफ से बिल्कुल को खुशखबरी मिल सकती है। आप कोशिश कीजिए बिल्कुल जब चांद की 14 हो, ये याद रखिएगा, जब 14वां रोज़ा हो, उस दिन कोई लॉटरी वगैरह या कोई इजी मनी या जैकपॉट की, अगर कोई बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानी है सैजिटेरियस वाले, उनको उस दिन कोशिश करनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला उस दिन इनका कोई ना कोई जो उनसे है को माली फ़ायदा ज़रूर होगा, बिल्कुल इजी मनी के ज़रिए। हाँ, इनको बाकायदा कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई पाकिस्तान में भी कोई ऐसे किसी की कोई पाकिस्तान में भी अगर कोई प्राइज़ बॉन्ड या लॉटरी वगैरह का कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले, हाँ ले के रख ले, इंशाअल्लाह ताला उनका फ़ायदा होगा। घर में मुलाजमों का बाकायदा ख्याल रखिएगा, चाहे वो घर के अलावा दफातर के मुलाजम हो या आपकी दुकान के मुलाजम हो या आपके कारखाने में जो निचले तबके के लोग काम करते हैं, उनका जितना ख्याल रखेंगे अल्लाह ताला उतना ही आप पर मेहरबान होता जाएगा। तो अगर कोई सफ़र, सैजिटेरियस वाला अगर कोई सफ़र करना चाहता है तो वो बिल्कुल 27 और 28 को उनके लिए सफ़र जो उनसा वो साद है, मुबारक है, बिल्कुल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। सैजिटेरियस वालों को चाहिए कि वो जुमेरात के दिन मीठे चावल जर्दे की शक्ल में पकाएं और वो मस्जिद में इफ्तारी के टाइम भेजें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके इस हफ्ते का लकी नंबर सिर्फ 7 है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, नाम के पहले हरूफ जीम और खे, इंग्लिश में जे और के। इस हफ्ते कुछ मेजर चेंजिंग देखने को मिलेंगी। आपके अंदर भी एक बदलाव पैदा होगा। सफ़र भी बढ़ने का इम्कान है। सेहत तो ठीक रहेगी, लेकिन एक बात का ज़रा काबिल गौर है आपके लिए कि अगर कोई आप अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी या वालद की तरफ या वालदा की तरफ से जो पड़ी हुई है वो अगर सेल करने का इरादा रखते हैं तो उसको ज़रा डिले कर दें। बिल्कुल ऐसा ना कीजिएगा। कारोबार में अगर कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो वो बेशक लाएँ, उसमें कोई कबाहत नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी ज़रा रोक लीजिएगा। बिज़नेस में कोई नई आइडियाज़ पर गौर करने का मौका मिलेगा और उस पर बिल्कुल आप अमल पैरा भी होंगे और उसका नतीजा भी आप देखेंगे, जो आपके लिए उसका रिज़ल्ट बिल्कुल आपके लिए अच्छा होगा। औलाद के फ्यूचर के बारे में जज्बात से आरी होकर कुछ डिसीजन अब आपको लेना पड़ेंगे। बिल्कुल उनका वक्त मत ज़ाया कीजिए। अब उनको किसी डायरेक्शन की तरफ आपको बिल्कुल काम करने का मौका देना चाहिए। दोस्तों के साथ रवाबत रखें, लेकिन कुछ लिमिट भी रखें। ये बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आपके करियर की फिक्र आपसे ज़्यादा आपके दोस्तों को है। हाँ, वो सिर्फ इसी ताक में रहते हैं, ये बरा के घटा है, बरा के घटा है। अब बाकी अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, लेकिन आपके मुखालिफ आपका बगाड़ कुछ नहीं सकते। लेकिन फिर भी एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, जादू से ज़्यादा नज़र बद बहुत बुरी होती है। अपनी कोई भी ज़रूरी बात बजाय किसी महफिल में शेयर करने के उसको अपने आप से कह दीजिए तो बेहतर होगा। अकेलेपन में या अपने लाइफ पार्टनर से बिल्कुल मशवरा कर लीजिएगा, ये आपके लिए बेहतर है। कैप्रिकॉर्न वाली वो ख़वातीन जिन्होंने जॉब अप्लाई की हुई है और जिनको अभी तक कोई जवाब नहीं आया, वो तैयारी पकड़े इस हफ्ते 27 और 28 तारीख को किसी वक्त भी उनको जवाब आ सकता है, बिल्कुल, और पॉजिटिव जवाब आएगा। हाँ, और जिसने अप्लाई करना है तो वो 27 और 28 को अप्लाई करे। इंशाअल्लाह ताला ये बड़ा 7 दिन है, ये 2 दिन जो उनसे हैं। और कैप्रिकॉर्न वाली वो ख़वातीन जो अपनी फ़िटनेस को कायम रखना चाहती है, अपनी खूबसूरती को बहाल रखना चाहती हैं, उनके लिए ये साइन बड़ा अच्छा है। बाकायदा योगा या वॉक और अपनी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखें और अपनी स्किन का ख़ास ख्याल रखें। और स्किन के लिए ज़रूरी है कि
اس ہفتے بالکل سورج کی طرف دیکھ کر بعد میں اپنے جو نا چہرہ دھوئیں. انشاءاللہ دیکھیے گا کتنی آپ کے چہرے میں ایک خوبصورتی نمایاں طور پر واضح ہوتی ہے. کیپریکورن والوں کو چاہیے کہ ایک روٹی پکائیں, اس پہ اوپر سرسوں کا تیل لگائیں, اور وہ پرندوں کو ڈال سکتے ہیں تو پرندوں کو ڈال دیں, اگر کتوں کو ڈال سکتے ہیں تو کتوں کو ڈال دیں. انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا. آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 8 اور 2 ہے. برج دلو ایکویریس, نام کے پہلے حروف سین, شین, سواد, زواد, زوئیں, غین, انگلش میں ایس, زیڈ, جی. ایکویریس والوں کو اس ہفتے بڑی احتیاط کرنا ہوگی. شروع کے دنوں میں مون کا آپ کے راشی سے یا سینڈرڈ سے 8ویں گھر میں ہونا یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے. صحت بھی بگڑ سکتی ہے, اور کوئی ایسی بری خبر بھی مل سکتی ہے جس سے آپ کو کوئی دلی صدمہ ہو, یا بالکل آپ حیران اور پریشان ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا, یہ تو سوچا بھی نہیں تھا. کچھ اچھی خبریں مل سکتی ہے. والدین کو چاہیے کہ جن بچوں کے اسینڈنٹ یا راشی ایکویریس ہے, ان کو اس ہفتے کے پہلے 2 دن میں بڑی احتیاط کرنا ہوگی. بالکل بائک دے کر جو ٹین ایج کے بچے ہیں باہر مت بھیجیے گا. کوئی ضروری کام ہو تو ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی ان کو بڑا ایک نصیحت کر کے یا وارننگ دے کے کہ بیٹا تیز نہیں چلنا, بلکہ نہ بھیجے تو بہتر ہے. ان کی ذرا سی غفلت سے کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے. اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے. بزنس میں پہلے 2 دن تو کافی پریشانی کرے گے. آپ کا ڈپریشن بھی بڑھے گا کہ جس سے پیسے لینے ہیں وہ یا تو آپ کا فون نہیں اٹھائیں گے, اگر اٹھائیں گے بھی تو اگلی ڈیٹ دے دیں گے, جس سے آپ کو زیادہ جو سے آپ کے ذہنی تناؤ بڑھے گا. لیکن فکر نہ کیجیے گا, جیسے یہ 2 دن گزریں گے ہفتے کے بالکل مڈ میں درمیان میں مالی پوزیشن آپ کی بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. اور جو لوگ آپ کا فون نہیں اٹھا رہے وہ خود آپ کو فون کریں گے. فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. بزنس میں تیزی بھی اسی دوران آئے گی. ہفتے کے جو میں نے پہلے 2 دن کا ذکر کیا, نہ تو کسی سے رقم آپ نے لینی ہے ادھار کے طور پر, نہ کسی کو دینی ہے. دونوں صورتوں میں نقصان آپ کا ہے. یہ ذرا احتیاط کر لیجیے گا. پھر نہ کہیے گا کہ میری عقل پہ پردہ پڑ گیا. ایکویریس والوں کے لیے ان کے تمام معاملات کا حل ذکر خدا میں ہے. دیکھیں جوپیٹر آپ کے گھر میں ہے, لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ جوپیٹر کا جس اسینڈنٹ میں یا راشی میں آتا ہے وہاں سستی اور کائلی پیدا کرتا ہے, لیکن وہاں پہ انسان کو روحانیت کی طرف بھی لے کے جاتا ہے. اگر آپ ذکر خدا میں جتنا مشغول ہوں گے آپ کے تمام تر معاملات آپ کے حق میں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے دنیا داری چھوڑ دینی ہے, دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ذکر خدا کو بھی اور دنیاوی معاملات کو بھی, دونوں کو جب آپ ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ کے لیے کوئی پازیٹیو راہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی. بالکل ذکر خدا کا بالکل خاص دھیان رکھیں. ویسے بھی آج کل رمضان کا مہینہ ہے, لیکن آپ کیا یہ سائن ہے بالکل آپ جوپیٹر کا سائن 5ویں جون سی ہے وہ مارس پہ نظر ہے, اور 9ویں جون سی ہے اس کی وہ مون کے اوپر نظر پڑ رہی ہے. جو ایکویریس والوں کو چاہیے کہ 26 تاریخ کو وہ بھی اگر کوئی اپنا کوئی نیا کاروبار کا سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں یا کسی سے کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کرے. اگر کوئی بالکل جو کئی دنوں سے آپ کے معاملات پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اس کو بلائیں, 26 اور 27 کو بلائیں, چاہے بزنس کے حوالے سے ہو یا آپ کے کوئی کاروباری یا پراپرٹی کے حوالے سے ہو تو بالکل آپ کریں. دیکھیے پھر آپ انشاءاللہ تعالیٰ کتنی مہربانی ہوتی ہے. لیکن ذکر خدا کو مت بھولیے گا. سکھ میں خدا کو یاد کرنا ہی سب سے بڑی بہادری ہے. دکھ میں تو ہر کوئی کرتا ہے, لیکن خدا سکھ کا نام ہے. دکھی ہونے کا نام خدا نہیں ہے. خدا جتنا یاد کرے گا اتنا بہتر ہوگا آپ کے لیے. اور ایکویریس والا چاہیے کہ ہفتے کے دن 5 لوگوں کی مدد کریں. 8 بادام لیں, تھوڑا سا میوہ لیں, اور سرسوں کا پاؤ یا 1.5 پاؤ تیل, اور ساتھ میں کچھ روپے وہ کسی فقیر کو دے. انشاءاللہ دیکھیے اللہ کتنی مہربانی کرتا ہے. برج اود پائسز, نام کے پہلے حروف چے اور دال, انگلش میں ڈی اور سی. مالی اخراجات تو بڑھیں گے اس ہفتے کے شروع میں, لیکن مالی بہتری بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. صحت بالکل ٹھیک رہے گی. پائسز والی جو خواتین گائنی کی پرابلم, جن کو گائنی کا پرابلم ہے, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ہفتے باقاعدہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں. ہفتے کے شروع میں مالی فائدہ ہوگا, لیکن پیسے جیسے آئیں گے ویسے ہی خرچ ہوں گے. گھبرانے کی بات نہیں ہے, بالکل خرچ ہو کوئی بات نہیں ہے, لیکن آنے بھی چاہیے. اور وہ فیمیل جو شادی شدہ ہیں ان کا اس ہفتے اپنے سسرال میں کچھ زیادہ مصروفیت رہے گی.
خاوند کے رشتہ داروں کا بالکل تاندہ باندھا لگا رہے گا آنے اور جانے کا، اور جس سے ان کی تھوڑی سی صحت میں کوئی پرابلم پیدا ہو سکتی ہے تھکاوٹ کی وجہ سے۔ بہرحال ایسی فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بالکل اب وقت آ چکا ہے کہ جائیداد کے حوالے سے آپ کو کوئی اب ڈیسیژن لینا چاہیے۔ اگر ماں باپ اس کو بٹوارا کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بہن بھائیوں میں کوئی حصے تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کو بڑی بردباری اور تحمل کے ساتھ جو ان سے آگے بڑھ چڑھ کر اس کام کو سر انجام دینا چاہیے، اسی میں سب کی بہتری ہے۔ 28 اور 29 تاریخ کو اولاد کی طرف سے کوئی بری خبر مل سکتی ہے۔ اولاد کے بالکل رویوں اور ان کے معاملات پر بڑی گہری نظر کی ضرورت ہے اور آپ کو رکھنی بھی چاہیے۔ بیوی کے ساتھ کچھ معاملات شروع میں تو بہتر رہیں گے اس ہفتے، لیکن اس ہفتے کے بالکل مڈ میں یعنی درمیان میں کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ وہ باقاعدہ آپ کے خاندان کے لوگوں کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ بردباری سے اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ غصے میں آ کر صرف تصویر کا ایک رخ ہی دیکھیں، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ کو دونوں رخ دیکھنے چاہیے۔ بزنس میں اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملے گا، لیکن کچھ آپ کے ارد گرد کے لوگ جو آپ کے ساتھ بالکل شراکت کرنے کے لیے رضامند ہیں اور وہ آپ کو آفر بھی کریں گے۔ اگر آپ کر بھی لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے بالکل، لیکن پیپر ورک کا خاص خیال رکھیے گا۔ ہاں، زبانی جمع خرچ پہ بالکل مت جائیے گا۔ ماضی میں بھی آپ زبانی جمع خرچ پہ کافی نقصان اٹھا چکے ہیں پائسس والے۔ والد کی صحت کا خاص خیال رکھیے گا اور والد کی آنکھوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ جن کے والد کی آنکھیں خراب ہیں ان کو بالکل ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر آپریٹ کی طرف لے جاتے ہیں تو بالکل دیر نہ کریں آپ۔ اور وہ خواتین جن کا بیوٹیشین اور ڈیزائننگ کا کام ہے یا بوتیک کا کام ہے، ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے بالکل اچھا رہے گا، لیکن ہفتے کے درمیان میں کوئی 2 دن تھوڑے سے جو ان سے پرابلم آئیں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کے جو آپ کے ورکرز ہیں وہ آپ کو خراب کریں، یا جن سے آپ سے کوئی مالی معاملات چل رہے ہیں وہ 2 دن تھوڑا سا ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ باقی تمام ہفتہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور جو بیرون ملک کا سفر رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں بالکل وہ جا سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ اگر ٹھہرے ہوئے ہیں تو صرف اپنی مرضی سے ٹھہرے ہوئے ہیں، ورنہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ستیلے بہن بھائیوں سے ذرا تھوڑا سا محتاط رہیے گا۔ ستیلے بہن بھائیوں کی ایگو آپ کے لیے بالکل اچھی نہیں ہے، ان سے ذرا محتاط رہیے گا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے کہ ان کے خلاف آپ کوئی سازش کر لیں یا ان کے ساتھ کوئی ناراضگی پہ اترے، بس ذرا احتیاط کیجیے گا۔ ہاں، بڑا ڈپلومیٹک ہو کے چلنا پڑے گا رشتوں کے معاملے میں آپ کو۔ بہرحال باقی اللہ بہتر کرے گا۔ پائسس والوں کو چاہیے کہ مٹی کا پیالہ لیں یا کوئی کجا ٹیپ لیں، اس میں دودھ ڈالیں اور اس میں تھوڑا سا کیسر ڈالیں، وہ کسی فقیر کو دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی کرتا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 7 اور 3 ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر رہے، بلکہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، تمام بنی نوع انسان پر۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔